طلحہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی صحابی ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی صحابی ہے. دیکھیں ہم بیان کر. اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کبھی مدینہ شریف سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئی نا، اور حضرت ملائکہ کائنات کو معلوم چلا، امام بخاری لے کر آئی حدیث پاک. امام بخاری لے کر آئے، اور جب حضرت ملائکہ کائنات کو معلوم چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت زبیر کے ساتھ بصرہ آ رہی ہے، جو جمل کا واقعہ ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ملائکہ کائنات امام حسن مجتبیٰ کو اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بصرہ بھیجا. اب بصرہ آئے، آپ نے مسجد اعلیٰ میں جلوہ گر ہوئے، منبر کی پہلی سیڑھی پر امام حسن کو بٹھایا اور دوسری سیڑھی پہ حضرت عمار خود بیٹھے. یہ بیان کریں آپ، امام حسن کی شان کو حضرت عمار جانتے ہیں، دو دو ٹکے کے لوگ نہیں جانتے. اور حضرت ملائکہ کائنات نے آپ کو بھیجا. بخاری شریف کی روایت، جب آپ بصرہ کی مسجد میں آئے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا اور دوسری سیڑھی پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ خود بیٹھے، اور آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا. آپ نے لوگوں سے فرمایا، لوگوں سنو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ شریف سے بصرہ کی طرف آ رہی ہیں. وہ دنیا اور آخرت میں پاک پاکیزہ میرے نبی کی زوجہ ہے. ہلکے جملے نہیں، لان چان نہیں. ہاں، یہ حدیثیں پیش کرنے سے پہلے آپ کو عقیدہ معلوم ہونا چاہیے. ام المومنین کے بارے میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ عقیدہ دیا کہ اگر یہ حدیث بیان کرو تو بڈھنگ اور طریقہ لے کر آنا. ام المومنین کے بارے میں ہلکے جملے استعمال نہیں کرنا. ایک خنزیر خبیث بیٹھا ہے جہنم کی زمین پر، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنا عورت کے کتے اس پر بھونکیں گے، تیری ماں پر کتے بھونکیں گے. میری ماں کی شان تو وہ یا نشان نبی لستن کاحد من النساء. قرآن میں تمہیں نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کیونکہ تم میرے نبی کی حرم کی عزت بن چکی ہو. یہ ہے تمہارا یہ طریقہ، یہ انداز ہو گیا. ام المومنین کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق جس کی عظمت اللہ نے قرآن کی 22 آیتوں کو نازل فرما دیا، کسی کو بھی جانے نہیں دیں گے. ہر ایک کو پکڑیں گے، پکڑ کے باندھیں گے. جس کی جو عظمت ہے وہ بیان کرو، ڈھنگ طریقہ لاؤ. حضرت مطلب اگر دین کا طریقہ بیان کرنا نہیں آتا آپ نہ کریں، دین کی ترجمانی نہ کریں. حضرت محترم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ بولو سبحان اللہ، صدیقہ بولو سبحان اللہ، صدیقہ کائنات بولو سبحان اللہ، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، حرم پاک کی مقدس طیب طاہر، سورہ نور جس کی عظمت و تطہیر کی گواہ بن جائے. انما یرید اللہ لیذہب الرجس البیت کے زمن میں جو آ جائے وہ ام المومنین کی شان حضرت عمار بیان کر رہا ہے. حضرت عمار بیان کر رہا ہے، حضرت عمار بیان کر رہے ہیں. وہ دنیا اور آخرت میں ہمارے نبی کی زوجہ ہے، پاکیزہ ہے. فرمائی بھی تمہاری آزمائش ہے، یہ بیان کرنے میں فرمائی بھی تمہاری آزمائش ہے کہ تم ان کے ساتھ شریک ہوتے ہو یا اللہ کی اطاعت کی طرف آتے ہو. اللہ کی اطاعت کی طرف آتے ہو، کیونکہ اہل سنت و جماعت میں عقیدہ لکھا جمل سفین میں حق پر علی المرتضی، کیونکہ آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ خلافت راشدہ میں آتے ہیں. حضرت سفینہ کی روایت کے مطابق حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. اس 30 سال کے عرصے میں مولا کائنات کی خلافت آتی ہے. حضور کے فرمان کے مطابق حضور نے ارشاد فرمایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. جہاں پر حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں پر حق ہوگا. یہ تو میں نے بھی بیان کر دیا. حالات مطلب طریقہ ہونا چاہیے، ڈھنگ ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو بتایا اور مومنین کی شان کیا. کالے عمار بن یاسر کی شان بیان کر رہے ہیں، لیکن ام المومنین کے بارے میں جو حضرت عمار نے جملے استعمال کیے کالے وہ بیان نہیں کر رہے. لیکن کالے یہ بھی بیان کرنا، دل بھی کالا، لباس بھی کالا، چہرے بھی کالے. میں نے کہا ہم اس محبوب کے غلام ہیں کہ جس محبوب کا چہرہ بھی چمکتا ہوا، جس محبوب کا دین بھی چمکتا ہوا، جس محبوب کے دین کی شان یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے دین کی شان یہ ہے کہ اس کا رات بھی دن ہے اور دن بھی دن ہے. اس دن میں کبھی بھی سیاہی نہیں آ سکتی ہے. اس دین کو جو صحیح طریقے سے مانے گا اس کا دل بھی چمکے گا، اس کا چہرہ بھی چمکے گا. بقول امام محمد رضا کی چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا.